کامیابیاں ہم دیکھتے ہیں اور جب بھی کوئی کامیابی ملتی ہے اس پہ ہم خوش ہوتے ہیں، ہمارے عزیز و اقارب خوش ہوتے ہیں، والدین اولاد کی خوشی پہ کامیاب ہوتے ہیں، اولاد والدین کو دنیاوی ترقیوں میں دیکھ کر خوش ہوتی ہے۔ یہ تمام خوشیاں ایک خوشی ہونے کے بعد، حاصل ہونے کے بعد پھر بندہ دوسری خوشی کا منتظر رہتا ہے، چند دن میں بعد اس خوشی کو بھول جاتا ہے اور ایک خوشی کا اور کسی تمنا میں اس خواہش میں لگ جاتا ہے۔ یہ خواہشات کا سلسلہ کبھی بھی ختم نہیں ہوتا، چلتا رہتا ہے، عارضی کامیابی ہوتی ہے، عارضی خوشی ہوتی ہے، اس کے بعد اسے بھول جاتا ہے کہ یہ پہلے کے دن کے بعد دوسرے دن تیسرے دن وہ اس خوشی کو بھولتا چلا جاتا ہے، اس کامیابی کو بھولتا چلا جاتا ہے کہ جس پہ اسے یہ خوشی حاصل ہوئی۔ اور ہمارے خالق کا جو پروگرام ہے، جو پیغام ہے، اس نے جس پروگرام کو ہمیں دے کے بھیجا ہے دنیا میں زندگی گزارنے کے لیے، وہ ایک ہی ہے کہ اس کی خالص عبادت کی جائے۔ ہر موقع پہ یہ دیکھا جائے کہ ادھر میرا دین مجھے کیا کہتا ہے، اپنے غصے کے مطابق فیصلے نہیں کرنے، اپنے شعور کے مطابق فیصلے نہیں کرنے، اپنی عقل کے مطابق فیصلے نہیں کرنے، بلکہ فیصلہ وہ ہمارے لیے ہو چکا ہے بطور مسلمان کہ وہ ایک ہی فیصلہ ہے کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہیں دیں وہ لے لو، اور جس سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہیں منع فرمائے اس سے منع ہو جاؤ۔ اللہ کریم بے پناہ بلند و بالا شانوں والا بادشاہ، تو یا میں، کوئی بچہ یا بچی اس کے احکامات و فرمودات پہ عمل کرے گی تو اس سے کوئی فائدہ نہیں ہے۔ وہ بلند و بالا تھا، بلند و بالا ہے، اور کوئی نہیں ہوگا، وہ بلند و بالا رہے گا۔ اس نے ہمیں جو یہ نظام دیا ہے، جو ہمیں مل چکا ہے، کسے نہیں آگے اس طرح نفاذ کرنا ہے۔ یہ ہمیں بیوقوف بنا دے پڑے، میں آواں گا نفاذ، یہ تو جملہ ہی میرے نزدیک بہت ہی عجیب و غریب قسم کا نفاذ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کریم کے فرمان کے عین مطابق اس کا نفاذ ہو چکا ہے۔ اب بات یہ ہے، بیٹا اسے چھوڑ دے، میں 2 منٹ بات کر رہا ہوں، بس چھوڑ دیجئے، بیٹھ جائیں۔ اب بات یہ ہے کہ میں نے پہلے خود اس پہ عمل کرنا ہے۔ یہ ہمیں قرآن کریم ہمیں سکھاتا ہے کہ نہیں، یہ نہیں ہو بیٹا جھوٹ نہ بولنا، او بیٹی کسی کی غیبت نہ کرنا، جرا زیادہ عام طور تے قاعدہ ہے، بڑے پھنے خان ٹھیکیدار بڑے گلا کر دے، ادھر ہی بہ کے پکڑ باندھ کے شروع ہو گئے، کارج بھی جا کے کیا گیا گال نہ کڈی کر دوسرے دال گال کی تھی تے گال ماں تو نکلی۔ بچے کیسے سیکھیں گے؟ ویسے ہی دین میں اس کی ممانعت ہے۔ دین ہمیں کیا کہتا ہے؟ کیوں وہ بات کرتے ہو جو خود نہیں کرتے؟ سب سے پہلے خود عمل کرو۔ یہ بھی اس کا بھی نفاذ ہو چکا ہے، کسی سیاسی جماعت نے، کسی مولوی صاحب نے، کسی پیر صاحب نے اس کا نفاذ نہیں کرنا، ڈیوٹی کا دے دی رہنے، ڈیوٹی دینی ہے کہ برائی کس سے روکنا اور اچھائی کی طرف بلاتے رہنا، یہ کام ہے، کیونکہ موجود ہے، کسی نے اپنے ٹھیکیداری نہیں کرنی، جو موجود ہے اس کے بارے میں جمعہ کا خطبہ ہو، کوئی محفل ہو، گھر میں کوئی کام ہو، حاجی صاحب کو کوئی وقت ملے، کسی جگہ کوئی پارٹ ٹائم آئے تو اس کے بارے میں بات کرنی ہے، لوگوں کو بلانا ہے، اس طرف قائم ہے، نفاذ ہو چکا ہے۔ اس کا نفاذ کسی نے نہیں کرنا، نفاذ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے سے اللہ کریم نے فرما دیا، ہم نے دین کو مکمل فرما دیا۔ اس کے تابع چلنا ہے، پیر صاحب ہو یا مولوی صاحب ہو، ٹھیکیدار صاحب ہو یا پیچھے آگے عمل کرنے والے ہوں، کوئی بھی ہو، اس نے اس پر عمل کرنا ہے، پہلے خود عمل کرنا ہے دین کے عین حکم کے مطابق کہ اس پہ عمل کرو۔ پھر جب دیکھو کہ میں تو عمل کر رہا ہوں، میری نیت بھی صاف ہے، اسی تے باہر دی گلیں چھوڑ دیتے نہیں نا، ہمارا تو بیرونی زبان کی حفاظت ہم نہیں کرتے، کان کی حفاظت ہم نہیں کرتے، نگاہ کی حفاظت ہم نہیں کرتے،
ہاتھ کی حفاظت ہم نہیں کرتے، گمان کی حفاظت ہم نہیں کرتے. یہ تو وہ ہے جو اگر ہم صحیح معنی میں ہو جائے ایسے، کیونکہ منافق کا یہ کام ہوتا ہے نا کہ ذلیہ بڑھا لینا، سب کچھ کر لینا. پتہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں توجہ سے میری بات، کسی لمحے قبلہ صاحب آئیں گے میں بات چھوڑ دوں گا، کیونکہ یہ ایک ایسی تقریب ہے، وہ جنازہ ہو، وہ کل ہو، وہ دسواں ہو، وہ سالانہ ہو، کچھ بھی، اس میں ہمیں سب سے بیٹھ کے کیا چیز یاد آتی ہے؟ کی یاد آتا ہے جو حاجی صاحب موت. جنازے پہ گئے تو یہ کیا یاد ہونا چاہیے؟ یہ چلا گیا کل میں بھی ٹوٹ جانا ہے. کل پہ بیٹھے تو یہ ذہن میں ہونا چاہیے آج ہم کسی کے لیے بیٹھے ہیں، کل کوئی دعا کرنی چاہیے، کوئی ہمارے لیے بھی بیٹھ جائے. غرض کے کسی بھی اس حوالے سے تقریب وہ سب سے زیادہ چیز جو بندے کے اوپر غالب ہونی چاہیے، اللہ کا خوف اس انداز سے کہ میں نے اس کے پاس جانا ہے، اور جب میں نے جانا تو میں نے اپنا جواب دینا ہے. ہمیں بڑی فکر ہوتی ہے، فلاں کی کر رہے ہیں تو فلاں کی کر رہے ہیں. غیبت سے ہماری زبان رکتی نہیں، جس کے بارے میں آپ علیہ السلام نے کہا تم اس کی ضمانت مجھے دو، میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں. بدگمانی سے ہم باز نہیں آتے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جیسا تو ہوگا نا خود ہوگا ویسا دوسرے کو سمجھے گا. نیک گمان رکھ، یہ اللہ کی طرف سے ہے. بدگمان تیرا نفس ہے. تو جب کسی کی عزت سے کھیلتا ہے، کسی کی غیبت کرتا ہے، کسی کے پرخچے اڑاتا ہے، وہ تو ہے. اور جب کسی کو لیے خیر کی بات کرتا ہے، اللہ اس پہ کرم کرے. جب کسی کے بارے میں سوچتا ہے نہیں 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 مجھے تو اپنی سوچ کے رکھنی چاہیے، پتہ نہیں یہ اللہ کے کتنا قریب ہو، کیا پتہ ہے کہ کون اس کے قریب ہے، میں اس کے لیے خیر کی بات کر سکتا ہوں. میرا دین اجازت نہیں دیتا کہ کسی کا پوسٹ مارٹم کروں. ہاں میرا دین یہ کہتا ہے کہ ہر وقت اپنی اصلاح کر، اپنا پوسٹ مارٹم کر، اپنے دل کی طرف دیکھ، اپنے دماغ کی طرف، گمان کی طرف دیکھ، اپنے خیالات کی طرف دیکھ، تجھے اس پہ کنٹرول کرنا ہے. لیکن ہمارا پسندیدہ مشغلہ کیا ہے؟ وہ کیسا ہے؟ اچھے الفاظ میں ہونا تو پھر تو بلے بلے، لیکن ہم میں سے کس کے پاس اچھا سوتے ہجرہ کٹوڑا دیا جس سے تباہی پھیر کے رکھتی ہے. یہ اٹھا کے آپ کو کس کو ملتا ہے کہ کوئی کسی کے لیے کوئی اچھا جملہ ہو تو آپ پڑھ کے رک جائیں؟ یہ اپنی اصلاح کرنی چاہیے کہ ہم اسے رک جائیں اور پورا پڑھیں. کہے کہ پکا نمازی تھا، کبھی جھوٹ نہیں بولتا تھا، غیبت نہیں کرتا تھا، کسی کو نقصان نہیں. اور جو سامنے آئے ٹھپ کر کے اگے، یہی ہے نا. کھڑے ہو کے تو سوچو تو یہی کیفیت ہے نا. جھوٹ بولیے، مکاری کریے تو علیحدہ گال ہے، ریاکاری کی بات الگ ہے. لیکن کیا کیونکہ ہم ذہنی مریض ہیں، مینٹل سکنس کا شکار ہے، اس کی وجہ سے کسی جگہ آ گیا نا یا کوئی بات کرے بس سرگوشی سے تو ویسے ہی ہمارا دین منع کرتا ہے. قرآن کریم اور حدیث مبارکہ میں کیونکہ سرگوشی بندہ کردہ کدو چدو ہیں جدو اس دے دل وچ چور ہوتا ہے، اس کی پتہ ہوتا ہے میں ٹھیک گل نہیں جانتے بوجھتے ہوئے شریعت کا باغی ہو رہا ہوتا ہے. آقا علیہ السلام کے احکامات و فرمودات سے ہٹ کے بات کر رہا ہوتا ہے. وہ جب یہ باتیں ہوتی ہیں ایک دم سارے کام نہیں کھڑے ہو جاتے. اور جب کوئی اچھی بات ہو رہی ہو کسی کے بارے میں، کسی کے بھی بارے میں ایسی جو ہو جاتی ہیں ہوئے گا بھائی نہیں، اس کی طرف توجہ ہو جانی چاہیے کہ وہ بھی ہماری طرح یہاں اس فطروں میں رہ رہا تھا. اگر اس نے بچا کے رکھا تو اس کے پیچھے دیکھیں کیا چیز تھی. ہمیں تو سکھائی کیا حدیث مبارک نہیں ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گرد و نواح بیٹھنے والے تمام اللہ کا وعدہ ہے ان کے ساتھ کہ وہ سب جنتی ہے. وہ سب ایسے ہیں کہ اللہ نے انہیں ادھر خوشخبری دے دی کہ تم میرے سے راضی میں تم سے راضی. انہوں نے ادھر رضا حاصل کر لی، وہ سب جنتی ہیں. بلکہ آپ فرماتے ہیں میرے صحابی کو جس نے مجھے دیکھا وہ جنتی، جس نے اس کو دیکھا جس نے مجھے دیکھا تھا وہ جنتی، جس نے اس کو دیکھا جس نے مجھے دیکھا تھا، اور کسی نے اس کو دیکھا تھا اور اس نے اس کو دیکھا تھا جس نے مجھے دیکھا وہ بھی جنتی. لیکن
جب رسول کریم شہنشاہ کل عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ علیہ السلام کا دربار پاک لگا ہوا ہے، ایک غلام اجازت لے کے اٹھے، آپ نے کہا چلتا پھرتا جنتی دیکھنا نا تو اسے دیکھنا۔ صحابہ کرام میں تجسس پیدا ہو گیا، شوق بڑھ گیا، شوق پیدا ہو گیا کہ یہ کیا کرتے ہیں، ان کے پاس کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ فرما رہے ہیں کہ اس سے جنتی چلتا پھرتا دیکھ رہا ہو تو اسے دیکھو۔ ان کے ہر حرکت پہ نظر رکھنی شروع کر دی کہ کیسے اٹھتے ہیں، کیسے بیٹھتے ہیں، کیا کرتے ہیں، کتنی بل ان کے نوافل کتنے ہوتے ہیں، ان کی عبادات کتنی ہوتی ہیں، ان کے کتنا تلاوت ہوتی ہے۔ صحابہ کرام دیکھتے رہے، پھر انہوں نے خیال کیا کہ نہیں، ہم بھی انہی کی طرح کرتے ہیں، یہ سب کچھ تو ہم بھی کرتے ہیں جو یہ کرتے ہیں۔ پھر تجسس بڑا، خود نہ تلاش کر پائے۔ ہزار دفعہ آپ نے میرے سے سنا ہے، کیا پھر چھوڑ دے سکتے؟ پھر انہوں نے عرض کی نا کہ آپ کیا کرتے ہیں، ایک دفعہ نہیں ہزار دفعہ تسی میرے کو سنیا ہوئے گا۔ انہوں نے کیا بات کی کہ میں نے کون سا عمل اپنا لیا؟ جی ٹھیک ہے، کچھ حساب نے بیان کر دیا، لیکن جب ان کو تو انہوں نے کہا میں تو بس تمہارے سامنے ہے، تم دیکھ رہے ہو، لیکن ایک بات ہے کہ میں نے جب سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ کہتے سنا ہے نا کہ مخلوق اللہ کی عیال ہے، مخلوق کے ساتھ کسی صورت کسی کا دل نہ توڑو، دل نہ توڑو۔ پتہ ہے کیا ہوا تھا جب مائی صاحبہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم علیہ السلام نے فرمایا کہ مانگیے کیا مانگتے ہیں؟ آج آپ صبح سے سنتے رہے ہیں چولیاں پھیلاؤ اور منگو، ادھر سے تو ملتا تھا، ملتا ہے اور ملتا رہے گا۔ جب خاص طور پہ فرمایا کہ پوچھا کہ مانگیے، آپ نے عرض کی کہ تھوڑی سی مہلت مل سکتی ہے، اتنا بڑا کرم ہو رہا ہے کہ مانگو، جو مانگو گی ملے گا۔ آپ نے کہا کوئی مسئلہ نہیں، ٹائم لے لو۔ آپ سیدھی سیدنا صدیق اکبر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے پاس حاضر ہوئی کہ یہ کرم ہوا ہے، فرمائیے۔ آپ نے فرمایا کہ وہ جو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا نا میرے اور میرے بندے کے بعد درمیان باتیں ہوئیں جو بھی ہوئیں جس کا کسی کو بھی علم نہیں، جو اللہ اور اس کے حبیب علیہ السلام کے درمیان ہے، جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرماتے ہیں کہ کچھ باتیں ہیں ایسی جو میرے اور میرے رب کے درمیان راز ہے، جیسے حروف قطعات کے بارے میں آپ نے کہا ہذا بھائی نہیں وہ بھائی نے رب نہیں، یہ میرے اور میرے رب کے درمیان راز ہے۔ اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس غلام نے جو انبیاء کے بعد تمام امتوں میں افضل ہے، سب سے افضل ہے، سب سے افضل، ان سے جب پوچھا انہوں نے عرض کی کہ انہوں نے فرمایا کہ عرض کریں جا کے دربار اعلیٰ میں کہ وہ جو باتیں ہوئی ہیں نا اس میں سے کچھ عطا کر دیں، اس میں سے کچھ مجھے مل جائے۔ آئیں حاضر ہوئی دربار اعلیٰ میں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ جو باتیں ہوئی تھی نا آپ کے اور رب کے درمیان ان میں سے کچھ عطا فرما دیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہر وقت مسکراتے رہتے ہیں، جو فرماتے ہیں میرا مومن جہاں بھی ہوگا اس کا چہرہ مسکراتا ہوا ہوگا، وٹ نہیں پایا ہوئے گا، مسکرا کے۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں ہم نے 15 سال آقا علیہ السلام کی خدمت میں گزارے، ہم نے اپنے آقا علیہ السلام کے چہرہ مبارک کو کبھی بھی مسکراہٹ سے خالی نہیں دیکھا، آپ نے ہمیشہ شفقت فرمائی۔ آج کل تے واللہ اللہ اکبر اللہ اکبر، جدو یہ مل جائے صحیح تو پھر حداث وہ کریم جو جن کو رسول اللہ اللہ اکبر اللہ